بادشاہ نے اعلان کیا، میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہے اسے پیش کیا جائے۔ بادشاہ بھی بادشاہ ہی ہوتے ہیں۔ خیر حکم تھا، عمل ہوا اور بیوقوف کے نام سے سینکڑوں لوگ پیش کر دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور اختتام پر ایک شخص بیوقوف قرار پایا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتار کر اس بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بیوقوف اعزاز پا کر اپنے گھر لوٹ گیا۔ ایک عرصے بعد بیوقوف بادشاہ سے ملنے کی غرض سے بادشاہ کے محل میں پیش ہوا۔ بادشاہ اس وقت موت کا آخری وقت گزار رہا تھا۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ اس سے ملنے کون آیا ہے۔ خیر بادشاہ نے ملاقات کا شرف بخش دیا۔ بیوقوف حاضر ہوا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میاں اب اٹھ نہیں سکتا کیونکہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں واپسی نہیں ہو سکتی اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا ضروری ہے۔ بیوقوف نے حیرت سے پوچھا، واپس نہیں آنا؟ کیا ہمیشہ وہیں رہنا ہے؟ بادشاہ بے بسی سے بولا، ہاں ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ بیوقوف نے کہا، تو آپ نے تو وہاں یقیناً بہت بڑا محل بنایا ہوگا، بڑے بڑے باغیچے ہوں گے، بہت سے غلام، بہت سی بیگمات، بہت سا سامان، عیش و عشرت کی زندگی وہاں بھی گزاریں گے؟ بیوقوف کے اس سوال پر بادشاہ نے چیخ ماری اور رو پڑا۔ بیوقوف حیرت سے بادشاہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ بادشاہ کیوں رو رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، میں نے وہاں ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ روتے ہوئے بادشاہ کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بیوقوف بولا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ جب آپ کو پتا ہے ہمیشہ وہاں رہنا ہے، ضرور انتظام کیا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، افسوس صد افسوس، میں نے وہاں کوئی انتظام نہیں کیا۔ بادشاہ کے لہجے میں بلا کا درد تھا۔ بیوقوف اٹھا، اپنے گلے سے ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال کر بولا، تو پھر حضور اس ہار کے حقدار آپ مجھ سے زیادہ ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہمیں بھی اپنے آخری سفر کی، اس سفر پر جہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اور واپس نہیں آنا، اس سفر کی ہمیں تیاری کرنا ہوگی۔ دوستو، ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں ایک ایسا مہینہ نصیب ہوا ہے اور ہم اس مہینے کو بسر کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں، جس میں ایک نیکی کے بدلے کئی گنا نیکی ہمارے حساب میں لکھ دی جاتی ہے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو کیش کروا لیں، جتنا ہو سکتا ہے ثواب کمائیں، نیکیاں، برکتیں اور سعادتیں سمیٹ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔